BBC اردو کے پروگرام سیربین میں خوش آمدید۔ ہمارے لندن اسٹوڈیو سے میں ہوں شفیع نقی جامعی۔ انڈین سپریم کورٹ نے ایک تاریخی فیصلے میں نجی معلومات کو پوشیدہ رکھنا شہریوں کا بنیادی حق قرار دے دیا ہے۔ فیصلے کے عام شہریوں کی زندگی پر کیا اثرات مرتب ہو سکتے ہیں؟ ہم جناح صاحب کا وہ پاکستان کو ہم سپورٹ کرتے ہیں جو 11 اگست 1947 میں ہوا تھا، جو آئین ساز اسمبلی میں ہوا۔ اور قیام پاکستان کی 70ویں سالگرہ کی مناسبت سے BBC اردو کی خصوصی سیریز ویژن پاکستان میں سندھ یونائیٹڈ پارٹی کے سربراہ سید جلال محمود شاہ سے خصوصی انٹرویو۔ انڈین سپریم کورٹ نے آج ایک اہم فیصلے میں کہا ہے کہ پرائیویٹ یعنی نجی معلومات کو پوشیدہ رکھنا ہر شہری کا بنیادی حق ہے۔ سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ آدھار نامی ایک شناختی کارڈ کے استعمال کو چیلنج کرنے والی درخواستوں کی سماعت کے بعد دیا۔ آدھار کارڈ میں انگلیوں کے نشانات سمیت شہریوں کی صحت اور نجی معلومات کی مکمل تفصیلات موجود ہیں۔ حکومت اسے مختلف اسکیموں اور سروسز کے لیے لازمی بنانا چاہتی ہے۔ دلی سے شکیل اختر کی رپورٹ۔ سپریم کورٹ کی 9 رکنی بینچ نے متفقہ طور پر اپنے اس اہم فیصلے میں انفرادی پرائیویسی یا نجی معلومات کو پوشیدہ رکھنے کو بنیادی حق قرار دیا۔ عدالت نے کہا کہ زندگی اور آزادی کے بنیادی حق کی طرح پرائیویسی بھی بنیادی حقوق کا حصہ ہے۔ اس کا معنی یہ ہوا کہ کوئی بھی ایسی گورنمنٹ کی پالیسی یا انسٹرکشن یا رول یا ریگولیشن یا ایکٹ جو پرائیویسی کو انٹرفیئر کرے گا وہ سٹرک ڈاؤن کیا جا سکتا ہے، کیونکہ ہمارے سنویدھان میں کلیئر لکھا ہوا ہے کہ کوئی بھی رول ریگولیشن جو فنڈامنٹل رائٹ کو انفلوئنس کرتی ہو تو دیٹ از لائبل ٹو بی سٹرک ڈاؤن۔ عدالت عظمیٰ نے یہ فیصلہ ان عذرداریوں کی سماعت کے بعد دیا ہے جن میں مختلف حکومتی اسکیموں کو ملک گیر شناختی کارڈ آدھار سے منسلک کرنے کے فیصلے کو چیلنج کیا گیا تھا۔ اگر مان لیجئے کل کو سرکار یہ بولے کہ بھئی آپ جہاں ٹریول کرتے ہیں ریلوے ریزرویشن کے لیے، ایئر لائن ریزرویشن کے لیے، آپ جو خریدتے ہیں اس کے لیے بھی آپ کو آدھار نمبر دینا ہوگا اور یہ ساری انفارمیشن سرکار کے پاس جائے گی، تو ایسے قانون کو ان ریزنیبل ریسٹرکشن آپ کے پرائیویسی کے مولک ادھیکار پر مانا جائے گا۔ حکومت نے فیصلے کا خیر مقدم کیا ہے، لیکن اس کا زور اس بات پر رہا کہ بنیادی حق قرار دیے جانے کے باوجود پرائیویسی کی اپنی حدیں ہیں۔ سرکار نے اسپشٹ روپ سے رائٹ آف پرائیویسی کو فنڈامنٹل رائٹ کے روپ میں دیکھا، اس میں پارلیمنٹ کی پروسیڈنگ آپ کے سامنے ریڈ کی۔ سرکار کی اور سے اٹارنی جنرل نے بھی بحث میں یہی کہا کہ رائٹ آف پرائیویسی از اے پارٹ آف دا فنڈامنٹل رائٹ چیپٹر سب اسپیسیز سبجیکٹ ٹو ریزنیبل ریسٹرکشن۔ سپریم کورٹ کے آج کے فیصلے سے حکومت اور آدھار نام کے قومی شناختی کارڈ کے نظام کو زبردست دھچکا پہنچا ہے۔ اس کارڈ میں شہریوں کی مکمل تفصیلات سمیت انگلیوں کے نشانات اور آنکھوں کے عکس بھی شامل ہیں۔ حکومت نے اس کارڈ کو انکم ٹیکس، بینک کھاتوں اور فلاحی اسکیموں کے لیے لازمی قرار دیا تھا۔ سپریم کورٹ کی ایک دیگر بینچ اب نئے فیصلے کے پس منظر میں آدھار کے مقدمے کی سماعت کرے گی۔ شکیل اختر، BBC نیوز، دلی۔ شکیل اختر کی رپورٹ آپ نے دیکھی، اور اسی موضوع پر مزید بات کرنے کے لیے BBC دلی اسٹوڈیو سے ہمارے ساتھ موجود ہیں ایک بار پھر نامہ نگار شکیل اختر۔ تو شکیل اختر، اس فیصلے کو حکومت کے لیے ایک بڑا دھچکا کیوں کہا جا رہا ہے؟ دیکھیں جی، اس میں سب سے اہم بات تو یہ ہے کہ حکومت نے جو سپریم کورٹ میں پوزیشن لی تھی، فیصلہ اس کے برعکس آیا ہے، اور نہ صرف برعکس آیا بلکہ 9 کے 9 ججوں نے متفقہ طور پر جو پوزیشن حکومت نے لی تھی اس کے خلاف فیصلہ دیا ہے۔ اور اس لحاظ سے بھی یہ انہیں بڑا دھچکا ہے کہ بہت سی اسکیمیں اور بہت سے جو اس پروگرام جو انہوں نے فلاحی پروگرام شروع کیے تھے اور جو دوسری حکومت کے بہت سارے پروگرامز ہیں، ان کو انہوں نے قومی شناختی کارڈ یا جو ایک نیا شناختی کارڈ یہاں جاری ہوا تھا آدھار کارڈ، اس سے منسلک کرنے کی کوشش کی تھی۔ اس کے لیے کافی اب خطرہ پیدا ہو گیا ہے۔ تو شکیل اختر، ویسے یہ آدھار کارڈ ہے کیا، اور لوگوں کے اس کے بارے میں خدشات کس قسم کے؟ دیکھیں، یہ پہلے تو ہم بتا دیں کہ پاکستان میں جس طرح ایک قومی شناختی کارڈ ہے شہریوں کے لیے، ہندوستان میں ابھی اس طرح کا قومی شناختی کارڈ نہیں بنا تھا۔ یہ پہلی کوشش تھی، اور بہت بڑے پیمانے پر کوشش۔ اس کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ اب تک 1 ارب 17 کروڑ کارڈ بنائے جا چکے ہیں شہریوں کے لیے۔ اس میں تمام معلومات، مثلاً کہ کسی شخص کو، کسی شہری کو کس طرح کی بیماری ہے، اس کے انگلیوں کے نشانات، آنکھ کی جو عکس ہیں وہ بھی شامل ہے، کہاں پیدائش ہوئی تھی، ان کے پیرنٹس کی
پیدائش کہاں ہوئی تھی, ان کی شہریت کیا تھی. اتنی زبردست تفصیلات ہیں کہ جو شاید دنیا کے کسی بھی ملک میں اتنی زبردست تفصیلات کسی شناختی کارڈ میں جمع نہیں کی گئی تھیں. اور خدشہ یہ تھا لوگوں کو یہاں بہت بڑے تعداد میں کہ کہیں یہ جو معلومات ہیں یہ غلط ہاتھوں میں نہ پہنچ جائیں یا خود حکومت اس کا غلط استعمال نہ کرے. تو کیا ہوگا, کیا اس سے صرف آدھار کارڈ کی پالیسی متاثر ہوگی یا اس کے کچھ دیگر اثرات بھی مرتب ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں, پہلے تو سب سے مثبت جو نتیجہ جو حقوق کی جو تنظیمیں ہیں اور جو شہری ہیں ان کے لیے تو یہ رہا کہ پرائیویسی کو ایک باقاعدہ فنڈامنٹل رائٹس میں لے لیا گیا ہے. اور دوسرا جو سب سے بڑا جو جھٹکا یا دھچکا لگے گا حکومت کو, وہ آدھار کارڈ کو یہ انکم ٹیکس سے, بینک میں کھاتے کھولنے سے, اسکولوں میں داخلے سے, اس کے علاوہ جو حکومت مراد دیتی ہے یا کسانوں کو جو قرضے معاف کرتی ہے, ہر پہلو کو اس سے منسلک کرنا چاہتی تھی. اور بہت سے لوگ اس کو ایک طرح کی پوری اسٹیٹ کی مونوپولائز کرنے کی ایک طریقے سے دیکھ رہے تھے کہ اپنے شہریوں پر قابو پانا چاہتی ہے حکومت. شکیل اختر, بہت بہت شکریہ. انڈین سپریم کورٹ کے اس فیصلے کو ٹویٹر پر انڈین صحافی اور سیاستداں بھی خوش آئند قرار دے رہے ہیں. صحافی برکھر دت نے کہا کہ عدالت کا بے حد شکریہ کہ انہوں نے شخصی آزادی کے حق میں فیصلہ دیا. گائے کے نام پر کی جانے والی سیاست اور سیکشن 377 کا خاتمہ بھی ہونا چاہیے. صحافی سدھارتھ وردراجن نے کہا کہ متفقہ فیصلے میں پرائیویسی کو بنیادی حق قرار دینے پر سپریم کورٹ کا شکریہ. اور کانگریس پارٹی کے رہنما راہل گاندھی کہتے ہیں کہ سپریم کورٹ کا پرائیویسی کو بنیادی قرار دینا شخصی آزادی اور ہر انڈین کی فتح ہے اور فاشسٹ قوتوں کی ہار ہے. بی بی سی اردو کے پروگرام سیربین میں آگے چل کر دیکھیے گا, سندھ یونائٹڈ پارٹی کے سربراہ سید جلال محمود شاہ کا قیام پاکستان کی 70ویں سالگرہ کی مناسبت سے ہماری سیریز ویژن پاکستان میں لیا گیا خصوصی انٹرویو. بی بی سی اردو کے پروگرام سیربین میں ایک بار پھر خوش آمدید. سندھ یونائٹڈ پارٹی کے سربراہ اور سندھ اسمبلی میں پاکستان کی پہلی قرارداد پیش کرنے والے اس وقت مسلم لیگ کے رہنما جی ایم سید کے پوتے سید جلال محمود شاہ نے کہا ہے کہ بانی پاکستان محمد علی جناح نے 2 قومی نظریہ پاکستان بننے کے بعد ختم کر دیا تھا اور وہ ملک کو سیکولر ریاست بنانا چاہتے تھے. پاکستان کے قیام کے 70 برس مکمل ہونے کی مناسبت سے بی بی سی اردو سروس کی انٹرویو سیریز ویژن پاکستان میں ہمارے ساتھی جاوید سومرو سے گفتگو کرتے ہوئے جلال محمود شاہ نے کہا, جناح صاحب کا پاکستان کا تصور وقتاً فوقتاً تھوڑا تبدیل ہوتا رہا ہے, لیکن ہم جناح صاحب کا وہ پاکستان کو ہم سپورٹ کرتے ہیں جو 11 اگست 1947 میں ہوا تھا, جو آئین ساز اسمبلی میں ہوا تھا, جو انہوں نے تقریر کی تھی. وہ ویژن تھا ایک سیکولر پاکستان کا تصور کہ بھائی اب ٹھیک ہے, اب ملک بن گیا, اب اس میں کوئی مذہب, کوئی سپیریئر نہیں ہے, کوئی سب اس ملک کے شہری ہیں, سب کے برابری کے حقوق ہیں. یہ جو پاکستان والا یہ جو تھا, اس سے پہلے مختلف اوقات پہ قائد اعظم کا الگ الگ تصورات, چونکہ مسلم لیگ کے خود بھی الگ الگ تصورات ہیں. 1940 تک سے پہلے جو پاکستان کے جو تصورات تھے وہ کچھ اور تھے. اس وقت پاکستان کا تصور ہی نہیں تھا. 40 سے پہلے اس وقت تھا کہ پورے ہندوستان میں, مشترکہ ہندوستان میں مسلم آبادی کا کے مفادات کا تحفظ کیسے کیا جائے. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس ملک کو سیکولر ہونا چاہیے. ہم وہی کہہ رہے ہیں. جو 11 اگست والی جو قائد اعظم نے آئین ساز اسمبلی میں جو پہلی تقریر دی, ایک خاکہ دیا, لیکن ٹھیک 1.5 سال کے بعد 48 میں ان کی فوتگی ہوئی اور 1949 میں اس میں کوئی انٹرنیشنل انٹرسٹ کے مفادات کو دیکھتے ہوئے انہوں نے قرارداد مقاصد کو آئین میں شامل کر دیا, جو قائد اعظم کے پاکستان کے تصور کے یعنی ٹوٹل 100% یو ٹرن تھا. اب اس سے ساری خرابیاں کی شروعات ہوئی. یہ آئین کی کتاب ہے اور اس کو آرٹیکل 2 ہے, اس میں جو تبدیل, اس میں آرٹیکل 2 ہے, دیا ہوا ہے کہ جی بنیادی طور پہ ہر چیز, لیکن اس کو تبدیل کرنے کا بھی ایک راستہ ہے. جمہوریت میں
जिस तरह काम होता है कि आपको अगर कोई तब्दीली करनी है आइन में तो वो पार्लियामेंट करती है। अगर पार्लियामेंट नहीं कर रही तो इसका मतलब है वो सही समझते होंगे उस आर्टिकल को। देखें, अगर पार्लियामेंट को भी ये हिम्मत नहीं है कि इसको हाथ लगा सके। नहीं, लेकिन पार्लियामेंट ने लगाए हाथ। जब उनको 12वीं तरमीम करना था, जब उनको 18वीं तरमीम करना था तो उन्होंने हाथ लगाया। जनाब यारी, ये मजहब का मामला इतना हसास है और उसको इतना परवान चढ़ाया गया है कि सब सियासी कुव्वतें भी डरती हैं इसको छेड़ते हुए कि ये खुदा न खास्ता ये हमें काफर करार दे दें, सबको काफर करार दे दें, मुल्ला उठ खड़े हों। और ये वो मुलायत को इतनी तरवीज दी गई है रियासत पाकिस्तान में जब से बना है तब तक कि उसमें अब हुक्मरान खुद फंस चुके हैं। जो ज़्यादातर हुक्मरान, मैं समझता हूँ अभी भी, मैं समझता हूँ कि अगर कायदे आज़म सेक्युलर ख्यालात के आदमी थे, अभी भी हमारे हुक्मरान अमली तौर पे ज़्यादातर सेक्युलर ख्यालात के हैं, लेकिन उनमें हिम्मत नहीं है कि वो इसको बात को बरमला कह सकें, ओपनली कह सकें कि जी मज़हब और रियासत को एक साथ नहीं मिला के चलना चाहिए। किसी में हिम्मत नहीं है। कम से कम हमने जमायत में ओपनली की है और ओपन फोरम पे कहते हैं, लेकिन ज़्यादातर किसी भी सियासी जमायत में आपके ख्याल में अगर ये जमातें जीत के भी आती हैं पार्लियामेंट में, इनको वोट देने वालों की अक्सरियत भी है, तब भी इनमें ये हिम्मत नहीं है आपके बकौल? क्यों? यकीनन क्यों नहीं है? देखिए, इस मुल्क में अभी कोई मुकम्मल डेमोक्रेसी तो नहीं आई है ना, या तो कंट्रोल डेमोक्रेसी है ना। कंट्रोल डेमोक्रेसी की हदूद हैं, एक हदें हैं, इस हद को आप उन्हें पार नहीं करना। किसी में ये हिम्मत नहीं है। 3-4 ऐसे हसास मसाइल हैं कि उसको वो टच ही नहीं कर सकते, समझे ना। उसमें कहीं पे सिक्योरिटी प्रॉब्लम हो जाएगा, कहीं पे वो काफर हो जाएगा, कहीं पे क्या हो जाएगा। तो हल क्या है? मतलब अगर उनमें हिम्मत नहीं है और आप जैसी जमातें या जो समझती हैं इसको सेक्युलर होना चाहिए, उनको वोट नहीं मिलता, हल क्या है? मैं समझता हूँ कि इसके लिए हमारी सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट को भी अपनी सोच को तब्दील करना होगा। जब वो भी सोच तब्दील होगी, मैंने सिक्योरिटी फोर्सेस के लोगों को हमारे साथ पढ़े हैं, कुछ लोग हैं पता नहीं कहाँ पे पहुँच गए हैं, देखा है हमने उनको क्या है। उनकी जो ऊपर के लेवल है, जनरल लेवल तक जो भी हैं, वो भी ज़हनी तौर पे सेक्युलर हैं, लेकिन उनमें भी हिम्मत नहीं है। और वो अपने सिपाही से भी डरते हैं कि वो हमें नकाफर करें। आप ये कह रहे हैं कि पूरा मुल्क, उसके सियासतदान, सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट, उसके जनरल्स सब डरते हैं उन लोगों से जिनको कभी पार्टियां, जिनको इलेक्शन में जीतते भी नहीं। जिन बनाया गया था वो जिन अपने गले में आ गया है। किसने बनाया जी? मैं समझता हूँ कि सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट ने भी बनाया है, सियासतदानों ने भी बनाया, क्योंकि उस वक्त इंटरनेशनल कुव्वतों को वो ये आइडियालॉजी सूट करती थी। उसकी बुनियाद पे सारे अरब ममालिक उन्होंने बनाए, सारों उनके बादशाह बनाए, सब चीज़ें बनाई। तो उस वक्त उनको ये मुस्लिम आइडियालॉजी वाला, तस्वर वाला पाकिस्तान सूट करता था। उन्होंने इसको परवान चढ़ाया। फिर आगे चल के चूँकि ये आइडियालॉजी गलत थी, ये आइडिया गलत था, तो आगे चल के 30-40 साल के बाद अब आके जाहिर हुआ है कि इसकी वजह से ये तफरका हो। तो आप ये कह रहे हैं कि आपकी सोच दो कौमी नज़रिए के मुताबिक नहीं, आप नहीं चाहते दो कौमी नज़रिया जिसके तहत कहा जाता है कि पाकिस्तान बना था। दो कौमी नज़रिया क्या है मुझे बताएं। मुझे आप बताएं मुझे। मैं समझता हूँ वो तो 40 के बाद तब्दील हो गया था कायदे आज़म का। पहले उन्होंने कहा कि अभी हमने मुल्क बना लिया है, अब हमने मुल्क बना लिया है, मुल्क की अक्सरियती आबादी मुस्लिम है, हमें जितनी जो भी, जब जमहूरियत में भी आपको हक़ है, अगर जो करना चाहें तो ये आपको हक़ है, जमहूरी हक़ है। लेकिन ये जो आइडियालॉजी थी कि ये मुस्लिम मुल्क है, मुस्लिम अक्सरियती मुल्क अलग है, मुस्लिम रियासत है, ये आइडियालॉजी गलत थी। और वो 49 में उसको बनाया गया। 47 में मोहम्मद अली जिला ने कहा कि अभी मुल्क बन गया है, अभी ये आइडियालॉजी नहीं चलेगी जिसके तहत उन्होंने बनाया था ना कि जी दो कौमें हैं, यहाँ पे एक हिंदू हैं, दूसरे मुस्लिम हैं। वो आइडियालॉजी 47 को ही ख़त्म हो गई। सिंध के मैं समझता हूँ कि सिंध के नेशनल इंटरेस्ट में जब भी वार हुआ है जब भी जिन भी जमायतों ने किया है,
اس پہ نیشنلسٹ نے کردار ادا کیا ہے اور ان کے انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کیا. سندھ کے نیشنل انٹرسٹ کو کون نقصان پہنچاتا ہے؟ نقصان سوچ پہ رہی ہے جس نے پاکستان کو نقصان پہنچایا. وہ ایک سوچ ہے کہ پاکستان ایک مضبوط قسم کا مرکزی پاکستان، لیکن انہوں نے نقصان یہ ہے کہ پاکستان کو کباڑیا انہوں نے کیا ہے. ٹھیک ہے نا، انہوں نے پاکستان کو تباہی کے کنارے کے قوموں کے درمیان اختلافات بھی انہوں نے ایشو کیا. جب بھی کبھی بھی قوم پرست کسی جماعت کو، نہ بنگالیوں کو، نہ سندھیوں کو، نہ پشتونوں کو، نہ بلوچ، کبھی بھی ان کو مرکزی حکومت نہیں ملی. پاکستان بننے سے لے کے 3 بڑے بیسک پرابلم رہے ہیں. ایک ریاست اور مذہب کا ساتھ ہونا، دوسرا ہے کہ تاریخی قومیتوں کو برابری کی بنیاد پہ ساتھ نہ لے کے چلنا، اور تیسرا یہ تھا کہ ہمیں ورلڈ کمیونٹی میں کیسے جینا ہے. تینوں پرابلم پاکستان کے بنیاد سے لے کے درست شکل میں نہیں ہیں، اور اس کی ایکسٹینشن ابھی تک ہے. ٹھیک ہے، اس کی وجہ سے پاکستان زیادہ تر پرابلم میں رہا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ اگر پاکستان میں سب تاریخی قومیتوں کو اگر ایک ساتھ چلایا جاتا تو اور زیادہ بہتر پاکستان اور بہتر شکل میں پاکستان ہوتا. سندھ یونائٹڈ پارٹی کے سربراہ جلال محمود شاہ ہمارے ساتھی جاوید سومرو سے بات کر رہے تھے. آپ یہ مکمل انٹرویو اتوار کو آج نیوز پر شام 6 بجے اور ہمارے یوٹیوب چینل پر دیکھ سکتے ہیں. اگر آپ آج کا پروگرام دوبارہ دیکھنا چاہیں تو ہمارے یوٹیوب چینل پر آئیے. پتہ ہے youtube.com/BBC اردو. ہمارے انٹرویوز کی سیریز ویژن پاکستان میں اب تک نشر کیے گئے تمام انٹرویوز آپ ہمارے یوٹیوب چینل پر دیکھ سکتے ہیں. ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. اور جانے سے پہلے ایک نظر ہماری ویب سائٹ bbcurdu.com پر دیکھتے ہیں کہ آپ کن خبروں میں زیادہ دلچسپی لے رہے ہیں. لاہور ہائی کورٹ کا پیمرا کو عدلیہ مخالف تقاریر نشر ہونے سے روکنے کا حکم. پاکستان پر دباؤ ڈالنے کی امریکی صلاحیت محدود، یہ آرٹیکل. اور افغانستان میں پاکستان کے کردار کا اعتراف کیا جانا چاہیے. اس خبر کو بہت پڑھا جا رہا ہے. اگر آپ چاہیں تو مجھ سے اور ہماری ٹیم کے دیگر ساتھیوں سے ٹویٹر پہ بھی رابطہ کر سکتے ہیں. میرا ٹویٹر ہینڈل ہے @شفیع_نقی_جامعی. اس کے ساتھ ہی سیربین تو اختتام کو پہنچا، لیکن پروگرام میں پیش ہونے والے موضوعات پر اگر آپ اپنے خیالات کا اظہار کرنا چاہیں تو فیس بک پر ہمارا صفحہ حاضر ہے. ہمارے ٹویٹر ہینڈل @BBC اردو کے ذریعے بھی آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. مجھے پوری ٹیم سمیت اجازت دیجیے. خدا حافظ.